السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جو بندہ ان تین چیزوں پر عمل کر لے وہ جنت کے جس دروازے سے بھی چاہے جنت میں داخل ہو سکتا ہے، وہ جنتی ہے۔ پہلے حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد ان تینوں چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مکمل ایمان، اعتقاد اور یقین کے ساتھ یہ تین اعمال کر لے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے اور جس جنتی حور سے چاہے وہ جنت میں نکاح کر لے۔ کتنی بہترین بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے اور جس جنتی حور سے چاہے وہ نکاح کر لے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو چھپا کر کے قرض دیا تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ سعادت عطا فرمائے گا کہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ چھپا کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہی ہے کہ ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے تاکہ اس کی عزت کسی دوسرے کے سامنے جانے نہ پائے۔ مفسرین کرام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بغیر کسی سوچ اور سمجھ کے، بغیر یہ کہے کہ تم کب لوٹاؤ گے، میں تمہیں اتنا قرضہ دے رہا ہوں، یہ کہہ دے کہ لے جاؤ اپنے کام میں استعمال کرو اور اس کے بعد کوئی تقاضا نہ کرے، تو انشاءاللہ اسے یہ دولت حاصل ہوگی، یہ سعادت حاصل ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائے گا۔ یا ایک تشریح یہ بھی محدثین نے کی ہے کہ اگر کسی اپنے دوست کے بارے میں، عزیز و اقارب کے بارے میں معلوم ہے تو وہ کسی کے ذریعے سے اس کے پاس قرضہ بھجوا دے کہ وہ اپنے ضروریات میں استعمال کرے اور پھر اس شخص کو کہے کہ جب تمہارے پاس ہوگا تو اسی کو لوٹا دے اور پھر وہ لا کر کے اس کو دے، تو ایسی صورت میں بھی اس کو یہ مقام اور مرتبہ اللہ عطا فرمائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے وَعَفَا عَنْ قَاتِلِهِ، یا اپنے یا کسی عزیز کے قاتل کو معاف کر دے، یعنی کہ قصاص نہ لے، اس کا بدلہ نہ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ مقام عطا فرمائے گا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے اور جنتی جس حور سے چاہے وہ جنت میں اس حور سے نکاح کر لے۔ اب یہاں پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ قاتل کو معاف کرنا تو دور کی بات ہے، اگر روڈ پر چلتے ہوئے تھوڑا سا دھکا لگ جاتا ہے تو وہاں پر بھی پریشانیاں ہو جاتی ہیں اور جھگڑے لڑائیاں چالو ہو جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ہی چھوٹی باتیں کہی ہیں جو اگر ہم ان پر استعمال کرتے ہیں، عمل کے اعتبار سے ہمارے لیے چھوٹی ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت ضرور نصیب ہوگا۔ تیسری چیز ہے، آپ نے ارشاد فرمایا وَقَرَأَ فِي كُلِّ دُبُرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ 10 مرات قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اور جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ مقام عطا فرمائے گا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے اور جنتی جس حور سے چاہے اس حور سے نکاح کر لے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او احداہن، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او احداہن، ہاں یعنی ان میں سے اگر کسی ایک پر بھی عمل کر لے بندہ تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ مقام عطا فرمائے گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ان تینوں میں سے جس پر بھی عمل کر سکیں تو عمل کریں، تینوں پر عمل کر لے تو بہتر ہے، اور اگر تینوں پر عمل نہیں کر پاتے تو کم سے کم کسی ایک پر جب بھی ایسا موقع آپ کے سامنے پیش آئے آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی یہ معلومات حاصل ہوں اور وہ بھی ثواب جاریہ کے حقدار بن سکیں، آپ بھی ثواب جاریہ کے مستحق ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔